للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وأهل بيته وذريته وبناته وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین. اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا حضور سرور کائنات منبع جود و سخا پیکر لطف و عطا آفتاب ہدا احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام دنیا تو بعد اللہ تعالیٰ نے قبر اور حشر دا مرحلہ رکھا ہے. یاد رکھو قبر دے وچوں جس وقت بندہ اٹھایا ویسی اس وقت اس دی جڑی شکل ہو سی لازمی نہیں کہ جڑی اس دی شکل یا جی ہو جائیں شکل اس دی دنیا دوتے ہائی اسی طرح قبر دے وچ جس وقت اٹھایا ویسی قبر دے وچوں اس دی شکل انہیں آر ہووے یہ نہیں ضروری. بعض اوقات بعض لوگ دنیا دوتے بڑے سفید چہرہ والے ہو سن لیکن جس وقت انہوں نے قبر دے وچوں اٹھایا ویسی تو انہوں دے چہرے سیاہ کالے ہو سن. دنیا دے وچ تو انہوں دے چہرے سفید ہیں لیکن قبر دے وچ جلے اٹھیچے تو چہرے انہوں دے کالے. اس دا برعکس بھی ہو سی. کچھ لوگ ایجے ہو سن کہ جنہ دا رنگ دنیا دوتے ساملا دنیا دوتے انہوں دا رنگ سفید نہ ہو سی لیکن جلے قبر دے وچوں انہوں نے اٹھایا ویسی تو انہوں دا رنگ بڑا سفید اور چمکیلا ہو سی. اس دی وجہ کہ قبر دے وچوں جس وقت بندے نو اٹھایا ویسی تو اس دی جڑی شکل ہو سی وہ دو چیزاں دوتے محمول ہو سی مشتمل ہو سی کہ قبر دے وچ جڑے بندہ اٹھی سی قبر چوں اس دی دو چیزاں ڈٹھیاں ویسن. ایک اس دے عمل ڈٹھے ویسن
دوجی اس دی نسبت ڈٹھی ویسی اگر یہ دو چیزاں اس دیاں اچھیاں تو اس دی شکل اچھی ہو سی اگر اس دی عمل اچھے نہیں مثلا کچھ ایجیں لوگ بھی ہو سن کہ دنیا دے وچ وہ دو منہیں تھی کہ راندے ہن اس کول ویندے ہن تو اس دا بن ویندے ہن اس کول ویندے ہن تو اس دا بن باندے ہن جلے قبر چو وہ بندہ اٹھی سی تو اس دیاں دو زبانہ ہو سن دو زبانہ اس دیاں لٹک رہیاں ہو سن پچھا ویسی ایک کہ اس دا عمل انہی ہے اس کول ویندہ آئی تو اس دا تھی باندہ آئی میں تیدہ ہاں اس کول ویندہ آئی تو اس دا تھی باندہ آئی میں تیدہ ہاں دو منہاں تھی کہ راندہ آئی اس آستے اللہ تعالیٰ نے قبر دے وچوں جس وقت اس نو اٹھایا تو اس دیاں دو زبانہ کر دیتیاں کچھ لوگ یہ جائیں اسن کہ دنیا دے وچ انہوں نے اپنی آنکھ دی حفاظت نہ کیتی ہو سی تو جلے قبر چو اٹھائے ویسے تو انہوں دی آنکھ دے وچ آنا دی جگہ دے ہوتے انگارے موجود ہو سن تو قبر دی جڑی اٹھیچن دی شکل ہے اصل میں اے مسئلہ سمجھاون دی کوشش جہاں وہ اے نہیں کہ اتھے جڑی شکل ہے وہ جہیں شکل ہو سی قبر دے وچوں جلے اٹھائے ویسے نہیں وہ شکل عمل تے محمول ہے وہ شکل نسبت تے محمول ہے اگر نسبت اچھی ہے شکل اچھی ہے دنیا دے وچ اگر نسبت اس دی اچھی رہی ہے دنیا دے وچ اگر اس دے دوست اچھے رہے سنگت اچھی رہی ہے صحبت اچھی رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کل کہیں پوچھا کہ بندے دا کنیے پتہ لگ سی کہ اس دا دین اس دا عقیدہ اس دا نظریہ وہ خود آپ اچھا ہے یا نہیں تو حضور نے فرمایا المرء علی دین خلیل ہی اگر تساں کہیں بندے دے بارے پتہ کرنا ہے کہ بندہ کے جی ہیں تو المرء علی دین خلیل ہی اس دے دوست دیکھو اس دے دوست کے جہن لڈو کھیڈن آلن تاش کھیڈن آلن ککڑ بھڑاون آلن جوا کھیڈن آلن زانی ہن چور ہن ڈاکو ہن اس دے دوست دیکھو یا اس دے دوست اللہ اللہ کرن آلے ہن اس دے دوست قرآن پڑھن آلے ہن اس دے دوست ہیں جی طلباء نو پڑھاون آلے ہن اس دے دوست اللہ دے نیک بندے ہن اس دے دوست نمازاں پڑھن آلے ہن وقت آپ تو ان فرق تھی ویسی کہ جڑے برے لوگاں دا دوست ہو سی یقیناً وہ بندہ برائی تے ہو سی جڑا اچھے بندہ دا دوست ہو سی یقیناً وہ بندہ اچھائی اور نیکی تے ہو سی تا نسبت دوتے بھی کافی دار و مدار ہے اس واسطے نسبت بھی اچھی ہونا لازمی اور ضروری ہے لوط علیہ السلام اللہ دے نبی ہن ابراہیم علیہ السلام پیغمبر دے بھتیجے ہن ابراہیم علیہ السلام جڑے پیغمبر ہن جنہ تو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو قربانی دی ابتدا تھا یہ ابراہیم علیہ السلام دے سکے بھتیجے ہن لوط علیہ السلام نبی ہن چاچا بھی نبی بھتیجا بھی نبی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی اسماعیل علیہ السلامی تا نبی ہن او بیٹے ہن باپ ابراہیم او بھی نبی ہن بھتیجا حضرت لوط او بھی نبی آئی کتنا خوش نصیب گھرانہ آئی جلے سارے ترے ہکے گھار دے وچ بیٹھے ہو میں ترے ہی نبی بیٹھے ہو سن ابراہیم علیہ السلامی نبی اسماعیل علیہ السلامی نبی لوط علیہ السلامی نبی تو حضرت لوط علیہ السلام دی قوم دوتے جڑا عذاب آیا آئی ترائے برے عملان دی وجہ تو عذاب آیا آئی ترائے انہاں دے عمل جڑے آنو انہاں دے واسطے عذاب دا موجب بن گئے عذاب دا سبب بن گئے ترائے عمل پہلا عمل انہاں دا کیڑا آئی گناہ تے فخر کر دیان گناہ تے فخر کر دیان گناہ کر کے وطا دیان دیکھو اساں یہ نہیں کیتے دیکھا ہے کوئی بھی یہ نہیں کرنا لا گناہ تے فخر کرنا جوا کھیل کے جس وقت جوے دی بازی جتویں دیان تو وقت فخر کر دیان دیکھو اساں یہ نہیں کیتے مرغ بازی کر دیان تو وقت بعد فخر کر دیان دیکھو اسادہ ککڑ ان کی آجی جت گئی ہے جی ایک دوجن کالاں کی دیاں دسا تا گناہ دو تے فخر کرنا ایک آجی لوط علیہ السلام دی قوم دا
پہلا برا عمل ہے جڑا انہاں دے عذاب دا موجب بنا۔ دوسرا، جس وقت دکان دوتے وان کے سودا گندے آن وہ قوم تا بین پچھے کوئی شیئں دکان دیاں چاہ کے کھاندے آن، بغیر پچھے دکان دی کوئی چیز چاہ کے کھا دی۔ فرض کی تا ریڑی دوتے ہیں جی انگور پہ ہیں تا ریٹ ہی پچھا تے نال کھادا بھی صحیح، کھجور پئیے ریٹ ہی پچھا گھدہ یا نہ گھدہ وہ بعد دا مسئلہ سودا ہیں جی، ایک انجے ہیں تے چاہ کے لوگت کے کھا بھی گیا بغیر پچھے، بغیر کیا جی گھدے او اپنے ملک اس دا تبدل ملک نان کریں دے، اپنے ملک او سودا نان گندے تے اتھاؤں دکان تو چاہ کے او بن پچھے یا بن گھدے آکو چاہ وہ کھامن لگ ویندے ان۔ اے دوجا انہاں دا برا عمل ہے جڑا انہاں دے واسطے سزا دا موجب بنا، اللہ دا عذاب انہاں دے تے نازل تھی یا اس قوم تے تباہ و برباد تھی گئی۔ اے دو عمل۔ تیسرا عمل کیڑا آئی؟ تیسرا عمل او اپنے ازواج نو چھوڑ کے اپنیاں عورتاں دی طرف توجہ نو چھوڑ کے تے او لڑکاں والے پاسے متوجہ تھی گئے۔ یہ بھی انہاں دے وچ برا عمل آئی، یہ بھی انہاں واسطے سزا دا موجب بنا، اللہ دا عذاب آیا۔ اللہ نے فرمایا اے جی قوم اگر زمین دوتے ہو سی تو اگھاں خراب کر سی، اے جبریل علیہ السلام گھن ونج وہی نبی دوتے کہ تو سیڈ تے تھی ونج، اس قوم نو میں تباہ و برباد کرنا چاہتا۔ وہ قوم تباہ و برباد تھی گئی ترائے عملان دی وجہ تو۔ آج جیڑی جگہ دوتے اساڑے عقیدے تے حملہ کیتا جا رہے ہیں کہ رفع یدین کرو نماز دے وچ اللہ اکبر، اے حضور پڑھی حدیث دے آگے پیچھے دا پتہ نہیں کہ حضور نے اگر رفع یدین کیتا ہے تو کداں کیتا ہے، کتنا عرصہ کیتا ہے، کس تک کیتا ہے، ولا بعدچ اس کو تو بعدچ حکم دیتا ہے کہ وہ پہلے میں رفع یدین دا حکم دیندہ ہم ہون، آج تو بعد اس کو تو ساکت جامد تھی کہ نماز پڑھی کرو۔ مسلم شریف دی حدیث ہے، جس اللہ دے نبی دا تین اے عمل سامنے رکھ کے تے نماز دے وچ تے رفع یدین کیتا، اس سے اللہ دے نبی دا اے عمل بھی تے کہ اس محبوب علیہ السلام نے آخری ہے جی ظاہری بشری زندگی دے وچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع دوتے یا سجدے دوتے ونجن دے وقت حضور نے ہاتھ نہیں اٹھائے۔ یہ بھی تو اسے نبی دا عمل ہے، یہ بھی تو اسے نبی دا عمل ہے۔ تو عقیدے دوتے جس طرح حملہ کیتا جا رہے ہیں، انہیں آر کچھ لوگ عمل دوتے بھی حملہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے غلط پاسے مائل کر کے انہوں دا عمل بھی خراب کریں دے پہن، انہوں دا عمل بھی غلط کریں دے پہن، اعمال دے وچ بھی بگاڑ پیدا تھی دا پہ ہے کہ گناہ نو ہلکا سمجھو، یہ کوئی گناہ نہیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ لڑکاں اور لڑکیاں دی تعلیم مخلوط ہے، ہکے کمرے دے وچ آکھو چا، ہکے جگہ تے آکھو چا، چلو کمرہ نہ صحیح تھا ہیں جی کالجاں تے یونیورسٹیاں دے اندر، اور پھر اس نو او خود نال باہمن والا اور پڑھاون والا مطو اس نو کوئی عیب نہیں سمجھیں دا، حالانکہ سب تو وڈا عیب ہے۔ ایو تا مسئلہ بڑا ہائی لوط علیہ السلام دی قوم دے عذاب دا، تا گناہ نو ہلکا سمجھو، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تا اے عمل دوتے حملہ ہے، عقیدے دوتے حملہ بھی تھیندا پہ ہے کہ اے عقیدہ اپناؤ، اے نظریہ اپناؤ، اصل مسئلہ اے وے، اس طرح آونیو۔ تا عقیدے تے حملہ بھی تھیندا پیا تے نال دے نال عمل تے حملہ بھی تھیندا پیا کہ عمل اپنا اس پاسے گھننا ہو۔ چھوٹے موٹے گناہ دی خیر ہے، ہور دور آگئی ہے، وہ پرانا دور آئی، اس نو چھوڑو پرے، یہ نواں دور آگئی ہے، جدت آگئی ہے، مسئلہ جدید ہو گیا جی۔ اس پاسے بھی نوجوانہ نو لا کے انہاں دا عمل خراب کیتا جا رہا ہے، سوچ خراب کیتی جا رہی ہے، شرم و حیا انہاں دا ختم کیتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ چیزاں تا ہن جڑیاں لوط علیہ السلام دی قوم دا عذاب دا سبب بڑیاں ہن، انہاں محاسبہ کیتا ونجے، انہاں ترائے چیزاں نو ڈٹھا ونجے کہ آج اساڈے وچ یہ چیزاں ہن یا نہیں۔ اگر اساڈے وچ یہ چیزاں ہن تے وات بھی عذاب نہیں بھی آندا،
تو بات سمجھ گئن کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دی وجہ ہیا، یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دی وجہ ہیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی برکت ہیا کہ عمل انہاں قوماں تو چوکھے خراب تھی گئے ہیں لیکن واتوی عذاب نہیں پہ آندہ، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا کمال ہے۔ سبحان اللہ، نسبت دا کمال ہے۔ پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے ہر کیا جی پاسے شاعری دی ہر نو دوتے قلم اٹھائے، انہوں نے توحید لکھی ہے، نعت لکھی ہے، منقبت لکھی ہے، ڈوڑا لکھا ہے، غزل لکھی ہے، مائیہ لکھا ہے، چوبرگہ لکھا ہے، مرثیہ لکھا ہے، سیرہ لکھا ہے، گلبدنی لکھی ہے، ربائی لکھی ہے، کہ نہیں لکھا، سب کچھ لکھا ہے۔ منکر جو ہو نصیر کے فضل و کمال کا، کہہ دو اسے نوشتہ دیوار چاٹ لے۔ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سارے دماغ عالمانہ رکھا آئی تے انہوں دی زبان دوتے گفتگو منطقیانہ رکھی آئی، انہوں دے سینے دے وچ دل صوفیانہ رکھا آئی، تو انہوں دے ہاتھ قلم ادیبانہ رکھا آئی۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ساری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت دا کمال ہے، بس ثابت تھیا کہ قیامت الہار جڑا چھٹکارا تھی سی وہ دو چیزاں دوتے چھٹکارا ہو سی، ایک اچھے عمل دی بنیاد تے چھٹکارا ہو سی، بھی اچھی نسبت دی بنیاد تے چھٹکارا ہو سی۔ تو انہاں کیا آکا انہاں کا ادب سرورے، ادب سرورے انبیاء آ رہے ہیں، رسالت کے روح رما آ رہے ہیں، ادب سرورے، ادب سرورے انبیاء آ رہے ہیں، رسالت کے روح رما آ رہے ہیں، ادب سرورے انبیاء آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے۔ یہ صبح مسرت ہے، یہ صبح مسرت ہے، خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ کونوں مکاں آ رہے ہیں، ادب سرورے انبیاء آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے۔ اس وقت اساں اپنے عمل ویکھ دے ہیں، لوط علیہ السلام دی قوم دے عمل جڑے موجب سزا بنیاں، اللہ دے عذاب دا موجب بنیاں، اترائے عملاں دکان دے تے ویندیاں، بن پچھے تے بن گدے شے کھا گندیاں، دوجا عمل گناہ کر کے فخر کر دیاں، تیجا عمل اپنی شہوت کیا جی رجحان انہوں نے لڑکاں دی جانب کر چھوڑا، اپنے شرم و حیا نو ختم کر چھوڑا، یہ موجب بن گیا سزا دا، اللہ دے عذاب دا، اللہ دے عتاب تے عقاب دا، سزا دے مستحق ہو گئے، صفحہ ہستی تو وہ قوم معدوم تھی گئی، منسع شہود تو وہ قوم مٹ گئی، تباہ و برباد ہو گئی۔ آج عمل انہاں تو زیادہ بگڑ گئے لیکن وقت بھی اللہ دا عذاب نہیں پیاندا، اس واسطے کہ محمد رسول اللہ دی آمد تے نسبت دا واسطہ تے صد گئے، ادب سرورے انبیاء آ رہے ہیں، رسالت کے روح رواں آ رہے۔ صبح مسرت ہے، گلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے تا صبح مسرت بن گئی، خوشی اور مسرت دی صدا دی آواز بلند ہو گئی، کہ محبوب علیہ السلام دی آمد ہو گئی ہے۔ یہ صبح مسرت ہے، خوشیاں مناؤ، یہ صبح مسرت ہے، خوشیاں مناؤ، درود و سلام اپنے ہونٹوں پہ لاؤ، ادب سے نصیر اپنی، ادب سے نصیر اپنی آنکھیں جھکاؤ، شہنشاہ کونوں مکاں آ رہے ہیں، سبحان
سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذوق نال سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اے مقصد آئی کہ اللہ دے نال تھوڑی رابطے تے نسبت نو مضبوط کرنا۔ آیت میں جڑی پڑھیے دو چیزاں دی بنیاد ہوتے قیامت دا چھٹکارا ہوئے گا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جڑے اولیاء ہیں کہ انہاں نو خوف تے حزن نہیں، مفسرین لے گئے صرف اولیاء تک خوف تے حزن دا نہ ہونا محدود نہیں، بلکہ جنہاں لوگاں نے اولیاء دے نال نسبت نو قائم کر گدا اللہ تعالیٰ نے انہاں دا خوف تے غم بھی دور فرما چھوڑا۔ انہاں دا خوف تے غم ہی دور تھی گیا، جنہاں نے اولیاء دے نال نسبت نو قائم کیتا انہاں دا خوف ہی دور تھی گیا۔ اس واسطے کہ جے دی نسبت باب معین الدین چشتی اجمیری نال ہو گئی ہے، مہر علی نال ہو گئی ہے، غوث جلی نال ہو گئی ہے، میاں حیدر علی شاہ نال ہو گئی ہے، مختلف قسم دے جتنے اکابرین بزرگان دین گزرے، فرید الدین گنج شکر نال ہو گئی ہے، فرید الدین کوٹ مٹھن نال ہو گئی ہے، اس وقت نسبت مضبوط تھی ہے۔ انہاں لوگاں دے اپنے خوف ہی ختم تھی گئن، اپنے غم ہی ختم تھی گئن، کیوں آ کہ اس واسطے کہ رب نے فرمایا ہے اے میرے مقرب بندے میں نے تھوڑا خوف ہی ختم کر دیتا ہے، تے جنہاں نے تھوڑے نال نسبتاں مضبوط کیتیاں انہاں دا خوف تے غم ہی ختم کر چھوڑا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہاں دا خوف تے غم ہی ختم ہو گیا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا اے مقصد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن نسبت دی بنیاد دوتے چھٹکارا ہو سی۔ یاد رکھو بھئی پہلے نبیاں تو بعد نبی آئے، جس وقت پہلے نبی دی شریعت دوتے عمل ذرا مٹھا تھی ویندہ آئی، اللہ تعالیٰ بھی نبی بھیج دیندہ آئی، وقت او نبی آکے تے بندہ نو حق دی طرف انہاں دا رجوع ودیندہ آئی۔ لیکن جس وقت نبوت دا سلسلہ ختم تھی گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیاں دی جہاد ہوتے ولیاں نو کھڑا کر دیتا، انہاں نو نبوت دا تاج نہیں پوایا بلکہ انہاں نو ولایت دا تاج پوایا کہ جڑا کام نبی کر دیاں او کام انہوں ولی کر سن۔ نبی نے کیڑا کام کیتا ہے لوگاں نو میری طرف متوجہ کیتا ہے، تے ولی کیڑا کام کرے سن، ولی بھی یو کام کرے سن، اوہی میری طرف متوجہ کرے سن۔ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کا معنی ہوتا ہے، سمجھ لو مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید کا معنی ہوتا ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ مرید کا معنی ہے اللہ کا ارادہ کرنے والا۔ تے شیخ کسے کہتے ہیں؟ پیر کسے کہتے ہیں؟ مرشد کسے کہتے ہیں؟ مرید کو اس ارادے میں کامیاب بنانے والے کو شیخ اور مرشد کہتے ہیں۔ مرید کے ارادہ کیتا ہے میں اللہ تک پہنچنا چاہنا، یہ مرید ہے۔ تے پیر کامل تے مرشد کامل کون ہے؟ جڑا اس دے اس ارادے دے وچ اس نو کامیاب بناوے، یعنی اللہ تک پہنچا دے وے۔ جڑا اپنے تک پہنچاوے او شیخ نہیں، جڑا اپنے تک پہنچاوے او مرشد نہیں، جڑا آکے میں دا طواف کیتیا میں نے چکر ماریا او پیر نہیں کامل، بلکہ پیر کامل کیڑا ہے کہ جڑے مرید دے اس ارادے نو منزل مقصود تک پہنچاوے، اس مرید نو اس ارادے دے وچ کامیاب بناوے۔ مرید نے کہ ارادہ کیتا ہے میں خدا تک جانا چاہتا ہوں، تو شیخ کامل اس نو اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دے وے۔ سمجھ گئے کہ وہ مرید بھی صادق ہے تے پیر بھی کامل ہے، اپنی طرف متوجہ نہیں کیتا۔ اور حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے وچ خاص اے چیز وافر مقدار اچ موجود آئی، توحید دا درس دیونا۔ اگر کہیں بندے نے کوئی اے جی لفظ بولا ہے جڑا تھوڑا جتنا بھی اللہ دی توحید دے خلاف بھی آندہ ہے، فوراً اس نو روک اور ٹوک دے دیا۔ اپنے تک پہنچاون دی کوشش نہیں کی تھی، خدا تک پہنچاون دی کوشش کی تھی۔ یہ ایک بندے انہاں دے سامنے بیٹھا ہے تو اس نے آکھا جی میں تھوڑی بارگاہ دا کتا، میں تھوڑا کتا، میں نو اپنا کتا سمجھو چاہتا، یہی بڑی ساری گال ہے جی میں بندہ محبت عقیدت پیار دے وچ آتا ہے، خوشی نال مسکراندہ ہویا چہرہ انار تو زیادہ سرخ تھی گیا، ہنسدیاں مسکراندیاں اکھاں دے وچوں ہے جی آگ دی چنگاری نکلن لگ گئی۔ یہ لے اس بندے آکھا کہ میں تھوڑا کتا۔ آپ نے فرمایا آج تو بعد جملہ نہیں آکھنا، ایک خاص کیفیت دے وچ اس لفظ دی مرید صادق نو اجازت ہوں دی ہے، لیکن تو وجہ اس کیفیت تک نہیں پہنچا۔ آج تو بعد انج نہ آکھیں کہ میں کتا۔ اس واسطے پیر نصیر الدین شاہ سے فرمایا کہ
کہ آج تو بعد انج نہ آکھے کہ میں کتا میں اے چاہتا ہاں کہ تو میرے کول کتا بن کے نہ بائے بلکہ تو میرے کول انسان بن کے بائے تو میرے کول مہر علی تے محمد دا غلام بن کے بائے اور دیکھو اس عقیدت دا اظہار ایک ہی تھا میں تھوڑا کتا انہاں کا میں تھوڑا کتا تو آپ نے فرمایا نہ انج تو نہ آکھ حالانکہ کہ یہ جائیں بھی ہوندے ہیں جڑے کہ آجی مقصد ہے کہ جنہاں نو پیری مریدی دا کوئی چوکھا شوق ہوندے کہ یہ جیاں کوئی لفظ آکے تو خوش تھیندن بے ساڑے کو اتنی آجی کریں دا پہ انہاں منع کر دیتا انہاں کہا نہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ تو میرے سامنے میرے پاس میری محفل میں میری مجلس میں کتا بن کر بیٹھے میں یہ چاہتا ہوں تو انسان بن کر بیٹھے میں یہ چاہتا ہوں تو محمد کا غلام بن کر بیٹھے فوراً اسے منع کر دیا معلوم تھیا بھئی اصل شیخ کامل انہی آر ہوندے ہن اور ہونوی جڑے ہن تا انہی آر ہن شیخ کامل کہ جڑے آپنے در بندہ دی ہے جی قرب نہیں کریں دے بلکہ آپنے واسطے نال خدا دی بارگاہ تک پہنچامن دی کوشش کر دے ہیں تو اس نو کیا آکا گیا شیخ کامل تو فرمایا گیا کہ اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نسبت دی بنیاد ہوتے قیامت والے دن انسان نو چھٹکارا دے بنے اور عمل دی بنیاد ہوتے قیامت والے دن انسان نو چھٹکارا دے بنے فرمایا کہ شیخ کامل اس آقا کے مزار دے سامنے اگر کوئی بندہ کھڑوے ہاتھ بان کے تو سچ کوئی عیب نہیں کوئی جرم نہیں لیکن اس اللہ دے فقیر آقا میں اے چاہتا ہاں کہ جس وقت بندہ کہ مزار دوتے اگر ہاتھ بان کے کھڑون دائیے تا کھبا ہاتھ اتے رکھے تے سجا ہاتھ تلے رکھے اے اصل جڑے اللہ دے فقیرن شیخ کامل ہن انہاں دی ایک گفتگوے اس تے غور کر کہ کھبا ہاتھ اتے رکھے تے سجا ہاتھ تلے رکھے کیوں آکے اس واسطے کہ جس وقت انسان نماز دے اندر خدا دی بارگاہ دے وچ کھڑون دے تو اس لیے ایسا کیا کریں دے جلے نماز وچ کھڑون دے کھبا ہاتھ تلے تے سجا اتے اس آقا میں اے چاہتا ہاں کم از کم اللہ دی بارگاہ دے وچ تے بندے دی بارگاہ دے وچ بندہ کھڑوے تا فارق تا ہوئے کہ خدا دی بارگاہ دے وچ کھڑوے تا انیار ہاتھ بننے جو سجا ہاتھ اتے ہوئے تے بندے دے سامنے کھڑوے مزار دے سامنے کھڑوے او بھی تا اللہ دا بندے بھامیں جتنا بلند مرتبے والا ہے تا کھبا ہاتھ اتے ہونا چاہیے تاکہ فارق ہوئے کہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی کیفیت اور حالت اور ہوتی ہے بندوں کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت اور حالت اور ہوتی ہے اس واسطے انہاں دی گلاں دے وچوں ایک ایسا سبق نکلدا ہے ایسی گل سادی ہوندی ہے گل آسان ہوندی ہے لیکن اس دے وچ ایک خاص قسم دا مضمون پوشیدہ ہوندا ہے خاص قسم دا اس دے وچ مضمون مضمر ہوندا ہے خاص قسم دے وچ اس دے وچ مضمون ہے جی رکھا ہویا ہوندا ہے گل سادی ہوندی ہے ایک اللہ دا فقیر اس نے آکھا کہ اگر کہندہ ایمان ہے جی چڑی جتنا ہی ہو ونجے تو بندہ فیل نہیں تھیندا جڑے اس دے کولو بیٹھے ہن انہاں آکھا جڑے شاملین ہن اس دی محفل اور مجلس دے انہاں آکھا جی یہ مسئلہ تا سان سمجھ نہیں آندا پیا کہ چڑی جتنا ایمان تھی ونجے تو بندہ کامیاب ہے چڑی جتنے ایمان تھی ون دا مقصد کیے ہے چڑی جتنا ایمان تھی ون دا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا اس آقا چڑی دا آلنا کھول اور پھول کے دیکھو اس دے وچ تھانو کوئی ایک دانا بھی نظر نہ آسی کہ مقصد ہے یعنی جو کچھ کھادا ہے اس ہون کھادا ہے یا آج کھادا ہے کل دا اس کھانا تے غذا ذخیرہ کر کے نہیں رکھی کل اللہ ہے نوات اللہ دے دے سی یعنی اللہ دی ذات ہوتے اتنا توکل رکھی پئیے کہ بس اگر آج اللہ دے دیتا ہے تو کل بھی تو اللہ ہے لہذا کل بھی اللہ دے دے سی اس دے وچ ہیرس نہیں اس دے وچ لالچ نہیں صرف آج جو کھادا ہے اس چڑی دے آلنے دے وچ کوئی ایک دانا نہیں کہ مقصد ہے اس نے لالچ نہیں کیتا ہیرس نہیں کیتا اس نے جمع نہیں کیتی ہر شے نو مال نو جمع کر کے رکھا ہیرس کر کے رکھا فرمایا ضرورت مطابق کرو لیکن ہیرس دی منع آئیے لالچ دی منع آئیے اس چڑی دے وچ لالچ نہیں ہیرس نہیں جو اس نے کیتا موقع تے کھا چھوڑا کل دا اس نے آکا کون دے سی آکے جس آج دیتے ہے کل بھی وہ وحدہ لا شریک دے سی تو معلوم تھی اب انہاں دیا جڑیاں ہے گفتگو ہے اس دے وچ خاص
ہے جی ایک مضمون پوشیدہ ہوندا ہے. ایک اللہ دے ولی نو کہ بندے نے آکھا میرے واسطے دعا کرو, اس دعا کی تھی اللہ نے قبول کی تھی, کیونکہ دعاواں اللہ نے قبول کرنی ہیں. اس نے آ کے تحفہ دیتا, جس وقت تحفہ اس پیش کیتا ہے جی کاغذ دے وچ لپٹا ہویا ہے. جس وقت اس نے کاغذ کھولا تو دعا کیتی ہے تے دعا قبول تھی ہے تے میرے طرف ہوئے گر قبول افتد زہے عز و شرف, یہ تحفہ قبول کرو. اس تحفہ گھدا تے اسے ڈٹھا تے وچ کینچی آئی. اس کہا نہیں اے میں تحفہ قبول نہ کریں دے واپس گنوان. اس کہا ہور تو میں نے کل بیا تحفہ کوئی نہیں, کل آیا وہ سوئی چا آیا, وہ سوئی دیتی اس قبول کر گھدا. کہ اس دا کیا مقصد ہے, کینچی مہنگی آئی, کینچی وزنی آئی تے اس دا تحفہ تے قبول نہیں کیتا تے سوئی دا تحفہ تے قبول کر گھدا. اس دی وجہ کے وے اس کہ کینچی دا کام میں کٹنا, کینچی دا کام میں جدا کرنا, کینچی دا کام میں الگ الگ کرنا تے سوئی دا کام میں جوڑنا. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نو اور اللہ دے رسول نو سل من قطع کا وعفو من ظلم کا واحسن الی من اساء الیک, دو بندہ نو آپس دے اندر قطع تعلقی دا درس دیونا, آپس دے اندر انہوں جدا جدا کرنا, اے اللہ نو پسند نہیں. سل من قطع کا دو بھیڑے ہوئے بندہ نو آپس دے وچ ملا دیونا, اے وحدہ لا شریک نو پسند اور محبوب ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بس اے اگر عمل ان تو اس عمل دی بنیاد ہوتے قیامت والے دن شکلاں اچھیاں ہو سن. تے اگر دو بھیڑامن والا ہے, دو بندہ نو جدا کرن والا ہے, ہرس والا ہے, لالچ والا ہے جی اللہ دو تے اعتماد رکھن والا نہیں ہے, اللہ دی توحید تو منہ موڑن والا ہے, تو وقت شکل اس دی ہور طرح دی ہو سی. تے اگر جی نسبت اچھی ہے, عمل اچھا ہے, سنگت اچھی ہے, اس دے دوست اچھے ہیں, صحبت اچھی ہے, تو وقت فرمایا دنیا دے وچ رنگ تیرا بھاویں ساملا ہووے پیا, لیکن جلے قبر دے وچ اٹھی سے تو اللہ تبارک و تعالی 14ویں دے چان والی چمک عطا فرما دے سی. اس واسطے پیر نصیر الدین فرما گیا ہم کو تاریکی قبر کا غم نہیں, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. ہم کو تاریکی قبر کا غم نہیں, قبر دی تاریکی دا غم نہیں, قبر دی تاریکی دا غم نہیں ہے کہ کیوں عمل بھی اچھے ہوئے تے نسبت بھی اچھی ہوئے. ہم کو تاریکی قبر کا غم نہیں, ہم کو تاریکی قبر کا غم نہیں, بخش دے گا اجالا ہمارا نبی, بخش دے گا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ جو کلام لکھا ہے اسے دی طرز دے ہوتے حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب لکھا ہے. انہوں نے لکھا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہو بالا ہمارا نبی, غمزدوں کو رضا مجد دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. تو پیر صاحب کے لکھتے پہن رحمت حق تعالی ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی, مغفرت کا حوالہ, مغفرت کا حوالہ, مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی. یعنی مغفرت دی سند اور مغفرت دی حوالہ ایک ایڑی شے. اگر قبر دے وچ فرشتے پوچھن کہ تیرے کول مغفرت دی کوئی دلیل, مغفرت دا کوئی حوالہ ہے, محمد مصطفیٰ دی محبت دکھا دے, کیونکہ رسول اللہ علیہ السلام دی محبت یہ مغفرت کا حوالہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام کی ذات کی محبت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان رکھنا, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ختم نبوت تے ایمان تے یقین کامل رکھنا, یہ سب تو وڈا مغفرت دا حوالہ ہے. فرمایا گیا کہ ٹھیک ہے عدالت دے اندر مولویاں نے
مفتیاں نے علماء کرام نے بڑیاں بڑیاں دلیلاں پیش کیتیاں اپنے موقف دے ہوتے ختم نبوت دے ہوتے اس کیس متنازع دے ہوتے کوئی شک نہیں لیکن سارا نو سلام اساں پیش کر دیا ہے لیکن دیکھنا ایوے بھئی راہ ہموار کہیں کیتا ہے رستہ صاف کہیں کیتا ہے اے راہ ہموار مہر علی کیتا آئی رستہ صاف مہر علی کیتا آئی گھوڑا بھج جائے یہ بڑا تیز بھج جائے کوئی شک نہیں لیکن تساں کو بھئی گھوڑے دبوں کمالے نہیں اتنے کام مکمل نہ تھی سی اے دانائی نہیں اے عقل مندی نہیں دیکھنا پوسی بے گھوڑا بھجامن والا کون ہے عالمہ نے مولویاں نے مفتیاں نے جاچنو قائل کیتا ہے دلائل دیتن حوالے دیتن دلیلہ پیش کیتیاں ساری بحث مباحثہ کیتا ہے سب ٹھیک ہے لیکن گھوڑا آپ نہیں بھجدا اس نو بھجامن والا ہی تا کوئی ہے نا اس راہ نو صاف کہیں کیتا ہے اس رستے تو کنڈے ہٹائے کو ہٹامن والا کون ہے جگر گوشہ نصیر ملت اصل مسئلہ یہ دیکھنا ہے کہ گھوڑے نو بھجامن والا کون ہے لگے گھوڑے دا کمال نہیں گھوڑے دا ہی کمال ہے لیکن سوار دا بھی کمال ہے علماء تے مفتیاں دا ہی کمال ہے لیکن رستے صاف کرن والے سید دا بھی بہت بڑا کمال ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ عالیہ گولڈا شریف صرف اے ہے بے کہنو ہار پامن دا شوق ہوندے تے کہنو ہار پامن دا شوق نہیں ہوندا کئی کام چھوٹا کریں دیں لیکن آدھیں ہار پائی آؤ ہار پائی آؤ ہار پائی آؤ تے کئی کام وڈا کریں دیں نیکی کر دریا میں ڈال لیکن وہ آدھیں نہیں بس ٹھیک ہے مقصود آئی ہار ڈیمنا اسا ہار دے چھوڑیے سانو ہار پاؤ نہیں اسا ہار دے چھوڑیے سانو ہار پاؤ نہیں تے کنان ہار پاون دا شوق ہوندے بس اس شخصیت نو اس ہستی نو اس جگر گوشے نو اس شہزادے نو ہے جی اس چراغے گولڑا نو ہار پاون دا شوق نہیں اور مہر علی قطب عالم پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخری وقت دے وچ سورت یوسف دی تلاوت سن دے ہن یہ دی کوئی خاص وجہ ہے وہ کیا جی نہیں ذکر کی دی گئی صرف مؤلف مہر منیر یہ کچھ لکھا ہے کہ آخری وقت پیر مہر علی شاہ صاحب سورت یوسف دی تلاوت زیادہ سن دیاں سورت یوسف سورت یوسف سورت یوسف آپ سورت یوسف دی تلاوت سن دے بیٹھے ہیں آخری ایام ان پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے آخری ایام اس واسطے کہ حضور فرمایا تموتون کما تموتون تبعثون یہ میں تو سمرسو انہی آر اٹھائے ویسو اگر کلمہ پڑھدا بندہ فوت تھیا تا کلمہ پڑھدا اٹھایا ویسی درود پڑھدا فوت تھیا تا درود پڑھدا اٹھایا ویسی قرآن سندا فوت تھیا تا فرشتے قرآن پڑھ سن تے بندہ سندا ہویا اٹھایا ویسی کما تبوتون تبعثون تو فرمایا گیا کہ سورہ یوسف دی تلاوت سورہ یوسف دی تلاوت سن دے بیٹھے ہیں آئے عقیدت مند اس آ کے آپ دے گاٹے دے وچ ہار پا دیتا ہے ہار پائے چا پھلاں دا ہار توجہ نال گاٹے دے وچ ہار پا دیتا ہے تا ایک بیا عقیدت مند آیا ہے اس آکے جی آج تا ہار پائی بیٹھے ہو اس دی میں مذاق دے وچ بندہ آتا ہے چا جی آج تا نوے کپڑے پائی بیٹھے ہو جی میں بندہ آتا ہے چا آج تا جی کہ آج ہار پائی بیٹھے ہو آج تا نوی جتی پائی ودے ہو آج تا ہار پائی بیٹھے ہو پیر مہر علی شاہ صاحب ہار اپنے کیا جی گاٹے چو لہا کے رکھا چا فرمایا میں ہار پا کے نہ ویندہ پیا ہار دے کے ویندہ پیا ہاں میرے منیر حوالہ موجود ہے ہار پا کے نہیں ہار دے کے ویندہ پیا بس ہار پامنا کوئی کمال نہیں ہار دیونا کمال ہے اس ہار دیون تو مراد کی ہے بد مذاہب نو میں ہار دے کے ویندہ پیا مرزا قادیانی نو ہار دے کے ویندہ پیا محمد مصطفیٰ نے فرمایا اے مہر علی تو موجودوں میں تے میری شریعت دے ٹکڑے ٹکڑے مرزا قادیانی کریں دا پہ ہوئے انج نہیں ڈھک دی حضرت مہر علی سید ہے جی سید زادہ عالم غوث جلی دی اولاد محمد الرسول اللہ دی آل میدان دے وچ آیا تو اس نے جیت گھٹی تے ہار دی تے وقت ہار دے کے اس دنیا میں رخصت ہو گئے سبحان اللہ سبحان اللہ اس واسطے ثابت تھیا بس اے وے کہ کام دیکھنا ہے کام وڈا ہے یا کام چھوٹا ہے جیڑا کام ہی بندہ کرے اللہ
ہے جی خلوص رکھ کے تے اللہ دی خاطر کرے، بس اللہ نے طاقت دیتی ہے تے بندے نے یہ کام کیتا ہے۔ تو کیا فرمایا انہوں نے کہ مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، کیوں نصیر دنیا داروں پہ رکھے نظر، ہم کو ہے دینے والا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، مغفرت کا حوالہ ہمارا نبی۔ بس ثابت اٹھ گیا کہ اولیاء کاملین اللہ تبارک و تعالی نے یہ طاقت دیتی ہے، قوت دیتی، فرمایا گیا کہ جس وقت بندہ حدیث شریف دے وچ جس وقت بندہ رستہ بھول ونجے، اعینو یا عباد اللہ اعینو، او بندہ نیک لوگاں نو پکارے کہ اے نیک لوگو میری مدد کرو، میں رستہ بھول گیا، تو فرمایا وہ نیک لوگاں نو پکار سی تو اللہ تبارک و تعالی اس نو رستے دی رہنمائی فرما دے سی۔ اس رستے تو مراد کیڑا رستہ ہے؟ اس رستے تو مراد دنیا دا رستہ نہیں۔ یہ حدیث دے اندر جڑا آیا پہ ہے کہ جس وقت آدمی رستہ بھول ونجے، رستہ بھول ونجے تو وقت نیک لوگاں نو آواز دے وے، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ دے بندیوں، اعینونی، اعانت تو ہے میری مدد کرو، میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ اس رستے تو مراد دنیا دا رستہ نہیں، اس رستے تو مراد دین دا رستہ، اس رستے تو مراد شریعت دا رستہ، اس رستے تو مراد طریقت دا رستہ، اس رستے تو مراد حقیقت دا رستہ، اس رستے تو مراد مذہب دا رستہ، اس رستے تو مراد عقیدے دا رستہ، اس رستے تو مراد مصطفیٰ دا رستہ، اس رستے تو مراد خود خدا دا رستہ، رستہ۔ اگر آدمی بھول گیا ہے تو فرمایا نیک لوگاں دی مدد دے نال اللہ تبارک و تعالی رستے دے وچ مدد کر دے سی اور اس نو رستہ حاصل تھی ویسی، رستہ اس نو مل ویسی۔ اس رستے تو مراد نیک لوگاں دا رستہ ہے جی، نیکی دا رستہ اور اللہ دا رستہ، خدا دے رستے تک انہاں دے واسطے نال انسان پہنچ دے۔ اس وقت آدمی نے نیک لوگاں دی نسبت نو تھاما، نیک لوگاں دی نسبت نو کیا جی پکڑا، لیکن یاد رکھو کوئی اے جی نسبت ہوئے جڑا آپ توڑ پہنچنا لی نسبت ہوئے، کوئی اگر آدمی اے جیاں مرشد نہ پکھڑ ہوئے جڑا آپ نہیں توڑ پہنچتا پیا، جس دا اپنا عمل نہیں شریعت تے دین تے طریقت تے حقیقت تے، اس نو پکڑن دی کوئی ضرورت نہیں۔ جس دا اپنا عمل ہے با عمل اس تے پکڑن نال خدا دی رہ معلوم تھی ویسی، آکے اٹھ چھڑا گیا تے چوہا نپ گیا اس نو اگوں، او دی مہار چوہا نپ گیا تے کچھ دیر تو بعد کچھ سفر تو بعد چوہا رک گیا، اس اٹھا کا کیوں کھڑو گئے؟ آکے اس ساستے کہ اگوں کھالا نالا واندہ پہ ہے تے میں اس تو نہ ٹپ سکدا، اس اٹھا کا ایڈا جھگا پانی تک کوئی نہیں۔ اے مثنوی شریعت وچ مولانا روم لکھا ہے جی کہ اٹھا کا اتنا جھگا پانی تا نہیں، اٹھ اس نالے دے وچ داخل تھیا تا اٹھ دے گوڑاں تک پانی لگدا آئی، تا اٹھا کا اتنا جھگا پانی نہیں چھڑا گوڑاں تک پانی لگدا ہے، اس چوہے آکا تیرے گوڑاں تک لگدا ہے، لیکن میرے تا سر تو بھی تار تے پارے، تا انہاں اتو نتیجہ ایک کڈا جڑا خود نہیں کھالا ٹپ سکدا، خود نہیں نالا ٹپ سکدا، وہ پچھلن کنجے کیا جی توڑ پچھے سی، پچھلن کنجے ٹپے سی، پل سرات سب تو مشکل پل لے، اس تو جڑا کل برکل خاطف خود آپ بجلی تے ہوا آر گزر گیا، یا اس دے کول بجلی تے ہوا آر گزرن دی طاقت ہوئی، جڑا اس دے لڑ لگ ویسی، اس نو بھی وہ بجلی تے ہوا آر گزار کے گھن ویسی۔
تو فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جی آمد آپ دی ہوئی، آپ دی جلوہ گری تھی تو وقت جی یہ سارے دے سارے نسبتاں، یہ سارے دے سارے جڑے کیا جی برے عمل یہ سارے چھپ گئے۔ اس واسطے فرمایا مما جرب انہو امان فی ذالک العام و بشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام۔ یہ سفر دا مہینہ ہے، اگلا ربیع الاول دا مہینہ ہے، اگر کہہ بندے دا کوئی کام نہیں تھیندا پیا، کہہ بندے دی کوئی مراد پوری نہیں تھیندی پئی، کئی مراد بھی ہے او دی وضاحت دا ٹائم نہیں، کوئی مراد بھی ہے کوئی کم بھی ہے تے نہیں پیا تھیندا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد گھر دے وچ کراوے۔ بشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، بشرا عاجلۃ، عاجلہ تعجیل سے ہے، اجلت سے ہے، جلتی جلتی اس کی مراد اللہ پوری کر دے گا۔ اگر کام جائزے مراد جائزے اس نے محمد مصطفیٰ دا میلاد منایا گھر دے اندر، بشرا عاجلۃ بنیل البغیۃ والمرام، اللہ تبارک و تعالی اس دیو مراد جلتی پوری فرما دے سی۔ کیوں؟ آکہ اس ساستے کے تیری گھر دے اندر محمد مصطفیٰ دا ذکر آ گیا ہے، بس نیک لوگاں دے ذکر دے نال اللہ تبارک و تعالی او دعاواں جڑیاں کئی سالاں تو یا کئی عرصے تو پوریاں نہیں پئیاں تھیندیاں، نیک نسبت دے نال اللہ تبارک و تعالی او مراد تے دعا بھی پوری فرما دیندا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔